میں نے پہلے رضی بھائی آپ کو کہا ہے کہ ہمیں پہلے کلیئر کرنا چاہیے الزامی جواب اور الزام دو چیزیں ہوتی ہیں، الزامی جواب اور الزام، جی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں فرق ہے۔ جی ایک الزامی جواب ہوتا ہے جو اگلے کے اندر پائی جاتی ہے، صفت پائی جاتی ہے، اس کو یہ کہنا کہ تو یہ ہے، ہاں یہ الزامی جواب ہوگا۔ اگر ایک چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر اور وہ اس کو کہنا، جی یہ آپ الزامی جواب کہیں گے یا اس کے اوپر بختان کہیں گے اس اچھا کو ٹھیک ہے، کہ تو بندہ اگر بختان لگا اگر رہا میں آپ کو قرآن سے دکھا دوں کہ کسی نبی نے ہے۔ ان پہ الزامی جواب دیے جو ان میں نہیں موجود تھا، آپ اس کو بہتان کہیں گے، نقل کفر، کفر دکھائے نباشی؟ جی، دکھائے جی۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ حضرت کی میں آپ کو ذات سے زیادہ آپ سمجھاتا کو ہوں، علم ہے میں رضی آپ کو بھائی، ایک منٹ سمجھانے لگا ہوں، اب سنیں سن نا لیں۔ ذرا۔ اللہ کے بندے کیا اللہ کے اوپر بختان لگا رہے ہو آپ، یہ یاد رکھنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے لگایا، میں قرآن نے تو نہیں مجید کی لگایا۔ جو بات ہے نا رضی بھائی، تیار قرآن ہوئے اب میں مجید کی آپ جو کو بات ہے وہ آیات کسی پیش نبی کرنے کی لگا بات ہوں، نہیں ہے، میں آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ میں کریں جی، آپ کو کریں۔ نبی کی بات پیش کرنے لگا ہوں جو قرآن میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے بھی وہی الزامی جواب دیے جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں یا استدلالن موجود ہیں۔ اب آپ نے اپنی باری میں بتانا ہے وہ کون سی بات ہے جو مسیح موعود نے کی ہے جو ان کی کتابوں میں نہیں موجود۔ اب آپ بتائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو ان کی فیملی کے لوگ تھے ان کے بت توڑے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب پوچھا تھا کہ یہ تم نے کیا ہے، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل فعل، کہ برے نے کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہ برے خدا نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، جو ان کا بڑا ہے اس نے یہ بت توڑے، ان کو پوچھو اگر وہ بات کرتے۔ کیا ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ یہ برے نے یہ بت توڑے ہیں؟ یہ تھا ان کے عقیدے میں؟ نہیں تھا۔ تو یہ الزامی دے سکتا جواب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیا۔ اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ میں لگاؤں دینا، میں یہ جو آپ نے پڑھی ہے قرآن مجید کی آیت، اگر کسی کو خدا سمجھتا نا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا بھائی اس سے پوچھو جس کو خدا بنایا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ استدلال، یہی میں بات کر رہا ہوں، استدلالن یہ بات ہے، وہ ادھر نہیں جائیں گے کہتے تھے رضی ہمارے بھائی، آگے بت چلیں، بات کرتے۔ ٹھیک ہے؟ آگے چلے، آگے چلے، جی، تو دوسرا کیا اگلا سوال یہ تھا آپ سے، ہاں بتاؤں؟ ہاں، مسیح موعود علیہ السلام نے کہاں الزامی جواب دیے جہاں ان کی کتابوں میں اشارت وہی بتا نہیں رہا بات؟ ہوں میں، سن لیں۔ جی پہلے ہمارے دونوں کی، ہم دونوں بھائیوں نے بات کلیئر کی کہ جو یسوع ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ دو شخصیت ہے، ایسا ہی آپ نے کہا؟ ایسا ہی ہے؟ یہ دو شخصیات ہیں، لیکن الزامی، ایک سیکنڈ بھائی آپ موقف تو سن لیں، الزامی جواب میں ان کو عیسیٰ بھی کہا گیا، مسیح بھی کہا گیا، یسوع بھی کہا گیا، وہ ان کا لقب عیسائیوں کے نزدیک تھا تو ان کو ہر نام سے پکارا جاتا ہے، اور علیہ السلام بھی الزامی جواب میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ فرضی یسوعی ہوتا ہے۔ رضی بھائی پہلے کلیئر تو کر لینا کہ مرزا صاحب نے ان دونوں چیزوں کو ایک لیا ہے یا دو لیا ہے، یہ مجھے کلیئر کر دیں۔ جی، یہ دو الگ شخصیات ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے، فرضی یسوع ہیں ہاں، جن کو مسیح کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، ابھی اور فرضی سن لیں، یسوع کہا جاتا ہے۔ سن لیں، یسوع ہو گئے بائبل کے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے مسلمانوں کے قرآن کے حساب سے، غلط مرزا غلط صاحب بات، غلط بات، یہ نہیں میں نے کہا۔ کلیئر کر دیں۔ جی جی، دیکھیں آپ سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے؟ سن سنیں رہا نا، ہوں بھائی، سنیں، سن ٹھیک رہا ہے۔ ہوں۔ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے قرآن کے، وہ سخت زبانی نہیں کرتے تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جو بائبل کے، جو فوٹو بائبل نے دیا، اس کو یسوع بھی بعض جگہ لکھا ہے، بعض عیسیٰ لکھا ہے، بعض مسیح علیہ السلام لکھا ہے، ہر لقب سے اس کو بتائے کہ یہ جو بائبل کے عیسیٰ ہیں، بائبل کے یسوع ہیں، بائبل کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بائبل کے مسیح علیہ السلام ہیں، ان کا یہ چہرہ ہے۔ نام آپ نے مختلف جگہوں پہ اس کو مختلف ناموں سے پکارے، لیکن بات آپ فرضی یسوع کی کریں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آپ کو بابوں کا مجھے پتہ ہے آپ ان کو نہیں مانتے، لیکن پھر آپ کو ان کو گستاخی کا فتویٰ لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے پانی کو شراب بنایا، علیہ السلام لکھ رہے ہیں تو فتویٰ لگائیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں حقیقی مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور نصارہ مسیح پہ ایمان لاتے ہیں جو کذاب ہے۔ تو جو میں بات کی، اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو الگ شخصیات ہیں،
ایک قرآن نے جو ڈپکشن دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہم مانتے ہیں، ایک جو بائبل نے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈپکشن دی ہے وہ ایک فرضی عیسیٰ ہے، فرضی یسوع ہے. ہاں نام انہوں نے اس کو عیسیٰ مسیح دیا ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جو قرآن کی ہے. اب میں احمد رضا خان کی مثال دیتا لیکن رمضان ہے تو میں نہیں دیتا. جی جی بھائی، میں نے پہلے ہی آپ سے کلیئر کیا تھا کہ آپ نے کہا مرزا صاحب نے دو شخصیت لی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ لیا ہے اور یسوع کو علیحدہ لیا ہے. مرزا صاحب نے خود یہ تحریر بھی مجھے پتہ ہے لکھی ہوئی ہے، روحانی خزائن کی یا تیسری یا چوتھی جلد میں یہ لکھی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرزا صاحب یسوع کے بارے میں لکھیں اور بائبل میں ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایسی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام نام لکھ کر ان کے اوپر شراب کا الزام لگانا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اور دعویٰ ہونا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی، کسی نبی نے ایسا کام کسی اور نبی کے اوپر نہیں کیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیسے وہ ذیل بروز ہو سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب وہ ایسی بات کہیں جو دوسرے نبی نے نہ بھی کی ہوئے ان کے اوپر الزام لگانے والا کیسے یار ایک اللہ کا نبی ہو سکتا ہے سچا؟ جی جزاک اللہ، بہت اچھا. آپ کا ایک اور بار وہی سوال آ گیا. اب امید ہے کہ آپ صحیح طرح جواب سنیں گے، کیونکہ اب میں آپ کو مزید کھول کے بتاؤں گا مسیح موعود کا کیا موقف ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا یہ واضح موقف ہے، دو ٹوک موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے. یہ مسیح موعود علیہ السلام کا موقف ہے. میں آپ کو حوالہ بھی ابھی دکھا دیتا ہوں، ایک دو حوالے، تاکہ وہ آپ سیو کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ مجھے دیں، میں آپ کو نا حوالے دکھاتا ہوں. میرے پاس مسیح موعود کے اس پہ اتنے حوالے ہیں الحمدللہ کہ آپ پوری رات یہاں بیٹھے میں آپ کو حوالے دکھا سکتا ہوں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو شراب نوشی والی بات ہے، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک حوالہ بھی بتا دیتا ہوں جس میں واضح طور پہ آپ نے اس کا انکار کیا ہے. تو آپ علیہ السلام کا عقیدہ واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن والے شراب نوشی میں نہیں شامل تھے. مثال کے طور پہ نشان آسمانی میں آپ فرماتے ہیں چنانچہ برہان کاتب میں حرف عین میں لکھا ہے کہ عیسیٰ دہقان کنیا شراب انگوری سے ہے، اور عیسیٰ 9 ماہ اس خوشہ انگور کا نام ہے جس سے شراب بنایا جائے، اور شراب انگوری کو بھی عیسیٰ 9 ماہ کہتے ہیں. اب غضب کی بات ہے کہ مولوی لوگ شراب کا نام تو عیسیٰ رکھیں اور تالیفات میں بے مہمان اس کا ذکر کریں، اور ایک پلید چیز کی ایک پاک کے ساتھ اسمی مشارکت جائز قرار دے. یہ مسیح موعود نے ان کی تنبیہ کی کہ خبردار عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ شراب کا ذکر کریں. تو مسیح موعود کا اپنا موقف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی شراب نہیں پیا. اب جو آپ کا سوال ہے کہ جب اس کا نام لکھ کے، میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ ایک فرضی یسوع ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، مسیح علیہ السلام کہا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن کے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ ایک فرضی یسوع ہے جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن عیسائی ان کو عیسیٰ ہی کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں. تو اس وجہ سے الزامی جواب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں، ہر عالم کی کتاب میں آتے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ فرضی یسوع کے متعلق ہم بات کریں بائبل کے لحاظ سے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے، جو آپ کے علماء نے یہ لکھی ہے بات، ثناء اللہ اور دوسروں نے، اور احمد رضا خان نے اور دوسروں نے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے، رحمت اللہ کرانوی صاحب نے، اس کو آپ پھر کھل کے گستاخی کے. ٹھیک ہے، یہ اب سوال بتائیں. میں آپ کو ایک حوالہ اہل حدیث نیوز پیپر سے دکھانے لگا ہوں، یہ آپ کے لیے نیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے لیے نیا ہوگا لیکن جواب آپ کو دینا پڑے گا، لکھ کے رکھ لیں، مجھے آج جواب چاہیے، ون وے ٹریفک نہیں چلے گی. یہ اہل حدیث نیوز پیپر ہے، 1939 ثناء اللہ امرتسری کا نیوز پیپر ہے. وہ کہتے ہیں اب جب مسیح علیہ السلام، یہ دیکھیں آئین آگی، علیہ السلام نے ماں کی تحقیر اور بے عزتی ظاہر کی، نعوذ باللہ. قرآن میں تو لکھے کہ وہ اپنی ماں کی عزت کرتے تھے، آپ کے ثناء اللہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام نے ماں کی تحقیر کی. تو یہ قرآن کا بھی انکار ہو رہا ہے، گستاخی بھی ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں انجیل کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اپنی والدہ کی تعظیم نہیں کرتے تھے. استغفر اللہ. اب آپ کے نزدیک یہ ان کا موقف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے. اب میں آپ کو مزید دکھاؤں گا کہ انہوں نے شراب نوشی کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے
کیا کہا ہے. یہ دیکھیں اسی صفحے پہ وہ کہتے ہیں دیکھو شراب ام الخبائث ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ام الخبائث ہے، اور پھر وہ آیات دیتے ہیں حضرت یسایہ کے. پھر وہ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ اکثر عہد عتیق کی کتابوں میں اس کی ممانعت اور مذمت مذکور تھی، لیکن مسیح نے شرائع انبیاء سابق کی کچھ پرواہ نہ کی اور بقول یوحنا شراب بنائی اور شرابی مجلس میں ماں والدہ کی شریک ہوئے، حالانکہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں. پھر وہ کہتے ہیں ان حالات میں مسیح کی شراب سازی خلاف شریعت فعل انجیل کے مطالعے سے ہوگی. تو آپ دیکھیں بعض اوقات مسیح علیحدہ لکھا ہے، بعض اوقات علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہاں پہ تحقیر کے ساتھ انہیں علیہ السلام بھی لکھ دیا. اب یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو رحمت اللہ کرانوی صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کے دکھاتا ہوں، بلکہ یہ بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہے. یہ بھی ثناء اللہ امرتسری کی بات ہے. ظاہر ہے کہ اجنبی عورت بلکہ فاحشہ عورت بد چلن عورت سے سر کو اور پاؤں کو ملوانا اور وہ بھی اس کے بالوں سے ملانا کس قدر احتیاط کے خلاف کام ہے. اسی قسم کے کام شریعت الہیہ کے صریح خلاف ہے. امثال میں پھر انہوں نے بعض آیت دی، ٹھیک ہے. پھر شراب کا معجزہ انہوں نے بیان کیا. پھر وہ کہتے ہیں حضرت دیکھو شراب ام الخبائث سے، یہ وہی پھر حوالہ آ گیا. اور یہاں آپ دیکھیں انہوں نے کتنے الزامی جواب یہاں پہ دیے ہیں. اور ساتھ بعض اوقات مسیح علیہ السلام لکھے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دی کہ وہ یہ دیکھیں. اب جب مسیح علیہ السلام اپنی ماں کی تحقیر کرتے تھے، یہ اگین مسیح علیہ السلام نے یہود علماء کے حق میں درست الفاظ اور سخت الفاظ استعمال کیے. یہاں پہ بھی مسیح علیہ السلام آگے. تو یہی مسیح موت کی ترتیب ہے لکھائی میں. یہ ایک آخری حوالہ اب آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں، وہ رحمت اللہ کرانوی صاحب کا حوالہ ہے، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. پھر آپ نے اس کا جواب بھی دینا. وہ کہتے ہیں بہت سی عورتیں ان کے ساتھ پھرتی تھیں، اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں، اور آن جناب علیہ السلام مرد تھا اور اس کی بہن کو دوست رکھتے تھے، محبت کرتے تھے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا انکار اور اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ چونکہ آپ ایک خوبصورت جوان تھے، اس وجہ سے عورتیں ان پر مفتون و عاشق ہو گئیں، ان کے آگے پیچھے گھومنے لگے، اپنے مال سے ان کی خدمت کرنے لگے، اور بعض عورتوں سے تو آن جناب کا محبت کرنا پایا تحقیق کو پہنچ چکا ہے. لہٰذا شراب نوشی کے تقاضے سے ان عورتوں سے اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ان سے زنا بھی کرتے تھے، تو ان کو نکاح کی کیا حاجت تھی. تو یہاں انہوں نے مسیح علیہ السلام لکھا. میں نے آپ کو ابن تیمیہ سے دکھایا، ثناء اللہ سے دکھایا. اب آپ نے ان چیزوں کا انشاءاللہ جواب نہیں دینا، مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں دینا، لیکن ہم آپ کو پھر بھی موقع دیں گے. جی آپ دیں جواب. میں مسلمان ہوں، میں یہ پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جو الفاظ یہ تحریریں آپ نے دکھائی ہیں ان کے بارے میں بولوں گا، آپ سیم مرزا صاحب کے لیے ایکسیپٹ کریں گے؟ بولیں جی رضی صاحب. آپ نے اپنی پوری بات مکمل کریں، میں لکھ رہا ہوں میں ساتھ. کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے کسی بھی نبی کے اوپر بہتان لگایا نا، وہ لعنتی ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کوئی بھی بندہ ہو. تو انہوں نے کیا یا نہیں جن کے حوالے آپ کو دکھائے؟ میں نے میرے الفاظ سمجھ گئے رضی بھائی، میں نے جو نہیں بولا سمجھا. جن کے میں نے حوالے دیے انہوں میں نے یہ یہ کہہ کام رہا ہوں کیا یا کہ نہیں؟ کسی بندے نے سن لے جو حوالے دکھائے انہوں نے مرزا صاحب کیا کا- یا نہیں؟ سن لیں، مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا؟ ذیل بروز نبی کریم صلی یہ اللہ علیہ وسلم کا. سوال ابھی نہیں کس ہے کا میرا، یہ میرا سوال ہی ہے. میں نے آپ کو پوچھا انہوں نے رانوی یہ صاحب کام ذیل کیا بروز ہے، کو مرزا صاحب میں نے آپ کو سوال کیا، اس کا آپ نے جواب دینا نا. نہیں تو آپ اپنی میں نے وہ بات جواب چلا دے سکتے. دیے. ادلال کیا جاتا ہے، وہ لفظ بلفظ ٹھیک ہے، چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا لکھا ہے بائبل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام؟ ہاں جی استدلال جو ہے نا رضی بھائی، استدلال ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو ایک سمجھتے ہو، آپ جزز کو علیحدہ سمجھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا صاحب علیحدہ سمجھتے. اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اس کا بندہ میں نے کرے، آپ کو جواب دے دیا بہت بار، آپ اب وہ رپیٹ کر قرآنوی رہے صاحب ہیں. سے تحریر سے جواب دے رہے ہیں، تو میں ایسا سمجھ سکتا ہوں کہ مرزا صاحب قرآنوی صاحب کے ذیل بروز تھے. اب یہی آپ ہو گیا نا دیکھیں، آپ کے اب آپ کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں آ رہا، اب آپ جو ٹائم آپ نے ضائع مجھے کر رہے کون ہیں. سا جواب دیا؟ نہیں ٹائم نہیں ضائع. آپ نے کون سا جواب دیا؟ اللہ کے نبی کی کوئی تحریر دکھائی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کی بات مکمل ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے جس چیز سے مرزا صاحب کو آپ ملا رہے ہیں
میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس نبی کی کوئی تحریر دکھا دے نا میں مجھے. آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی اس بات نبی یہ نے ہے جی زاہد سن سے، لے، پہلی میں بات سوال یہ پورا سن لے. ہے، پہلی بات یہ ہے، میں نے آپ کو جو حوالے دیے آپ نام کے ساتھ ان کو کافر، دجال، مرتد اگر ہمت ہے ان کو قرار دے، پہلی بات. دوسری اور بات میں یہ کہہ بھی دوں گا، میں پھر رضی بھائی اگر میں ان کو کہہ بھی دوں گا تو میں کافر نہیں ہوتا، مگر آپ مرزا صاحب کو کہیں گے تو آپ کافر ہو نہیں، جائیں گے، آپ پتہ ہے ہو آپ کو. جائیں گے کافر، آپ کے سارے بزرگان آپ کو پکڑ لیں گے. او اب یہ بزرگان ایک یار چھوڑ سیکنڈ دو زاہد بھائی اللہ میں کو. بات کروں یار، تھوڑی سی تو عزت دیں یہاں پہ. اب جو میں آپ کو پہلے بھی بات سمجھائی تھی، یہ اصول کے خلاف ہے کہ الزامی جواب میں لفظ بہ لفظ ان باتوں کی آپ کو ضرورت ہو، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں الزامی جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مسیح موعود علیہ السلام نے الزامی جواب استعمال کیا ایک زمانے میں جب وہ ضرورت تھی. تو یہ شرط نہیں کہ اگر کسی اور نبی نے اس لیول کے الزامی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں دیے، کوئی اور نہیں دے سکتا. ان کے زمانے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے؟ نہ اس زمانے میں ایسے عیسائی تھے جو اس لیول کی گستاخیاں کرے تھے. تو آپ کا اصول ہی غلط ہے. لیکن اب اس پہ نا میں نے اپنے جواب دے دی ہیں، اس پہ مزید نہیں میں کچھ کہنا جزاک چاہتا. اللہ، نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ جزاک نہیں. اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ آپ کا بھی. میں ایک حوالے کے ساتھ 2 حوالے ہیں وہ لے کے آؤں گا، اس کے اوپر آپ کو ٹھیک ہے، چیلنج کروں گا. آ جائیں. اور الزامی جواب میں میری بات سن لیں، ایک ہاں جی، چھوٹی سی بات کرنے لگا جی. ہوں. ابھی یہ جمبا گروپ کے آپ کے ان اندر کا ہی ہے جمبا نام گروپ. نہیں آپ نے لینا بھائی، میں ان کو نہیں جانتا. سن لیں نا، سن لیں. میں ایک بات کر لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے جی اسے. جی جمبا گروپ والوں، اگر کوئی احمدی بھائی جمبا صاحب کو کوئی گالی دیتا ہے یا ایسی کوئی چیز کہتا ہے، جی اگر وہ الٹ کے مرزا صاحب کو کہیں جی. تو کہ وہ الزامی جواب صحیح ہوگا؟ نہیں نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہاں تو پھر اللہ کے سچے نبیوں پہ غلط کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں فرضی یسوع مراد ہے، یہی تو آپ کو میں ہاں تو پہلے ادھر بھی دن سے. فرضی، تو عیسیٰ علیہ السلام فرضی یسوع کہاں سے ہو گئے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات یہ الزامی جواب، بالکل. اور میں نے نام کا جب پوچھا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کھل کے کہا میں کہہ دیا ہوا ہے، تو انہوں نے خود تسلیم کر لی کہ ہاں میں ان کو کافر، دجال، کذاب مانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور غیر احمدی سن رہے ہوں گے ان میں آج کل، خیر وہ انہوں نے سب نے مداحنت ہی اختیار کی ہوئی ہر معاملے میں، لیکن وہ بڑی واضح طور پہ ان تینوں اپنے ان کے بزرگان کو کافر، مرتد اور دجال و کذاب ظاہر جمیل نے کہہ دیا.